بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جو ہے وہ رزق کی وجہ سے بڑا پریشان ہے، بہت مصائب جھیلنے پڑتے ہیں، بہت ساری تکالیف جھیلنی پڑتی ہیں۔ اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے اور خاص کر حلال رزق کمانے کے لیے انسان کو بہت ساری تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ حرام رزق تو بہت جلدی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن وہ حرام مال انسان کے کسی بھی کام نہیں آتا۔ جو کام آنے والا رزق ہے، جو کام آنے والا مال ہے، وہ حلال ہے۔ حلال مال کے علاوہ انسان کو حرام مال سے بچنا چاہیے۔ تو اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے، اس رزق کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت بتایا ہے، جس وقت میں استغفار کرنے سے، اور اس وقت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والمستغفرین بالاسحار کا لفظ قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے، جو سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف ذکر کی ہے، فضیلت ذکر کی ہے، اور یہ سحری کا وقت ہی استغفار کرنے کے لیے بڑا بہترین وقت ہے۔ سحری کے وقت سے مراد تہجد کا وقت ہے، بالاسحار۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے کہ جو سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب ہر بندہ رزق کی تلاش کے اندر ہے، ہر بندہ رزق کی تلاش کے اندر ہے کہ وہ رزق کو کس طرح حاصل کرے، وہ رزق کو کس طرح اپنے پاس کھینچ کر لے کر آئے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ استغفار جو ہے وہ صبح سحری کے وقت وہ بندہ کرنا شروع کر دے، سحری کے وقت بندہ کرنا شروع کر دے۔ بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں، ابھی قریب میں ہی واقعہ گزرے ہے کہ ایک عورت شوہر نے اس کو گھر سے نکال دیا تھا، وہ اپنے میکے جا کر بیٹھی ہوئی تھی، بڑی پریشان تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب عورت شادی کے بعد اگر شوہر اسے چھوڑ دے تو یہ ہمارے معاشرے کے ایک المیہ بھی ہے کہ دوسرا کوئی بندہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہ اپنے گھر پر جا کر بیٹھ جاتی ہے، تو اس کے جو بھائی ہیں وہ بھی اسے بوجھ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہر بندے کا رزق اللہ کے ذمے ہے، انسان کسی کو بھی رزق نہیں دے سکتا۔ تو وہ عورت اپنے گھر جا کر میکے جا کر بیٹھی، تو ظاہر سی بات سے تانے سننے کو ملتے ہیں، گھر کی دیواریں جو ہیں وہ کھانے کو دوڑتی ہیں، ہر بندے کی آواز کان میں پہنچتی ہے کہ تجھے گھر سے کیوں نکال دیا، انگلیاں اٹھتی ہیں، آنکھیں کھینچی جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے وظیفہ بتایا گیا استغفار پڑھنے کا، کہ بس ہر وقت باوضو ہو کر استغفار پڑھتے رہو، ہر وقت۔ تو جو بندہ اتنا مجبور ہو اپنے گھر کے افراد سے، اپنے بھائیوں سے، اور گھر بھی جو ہے وہ کھانے کو دوڑ رہا ہو، تو پھر وہ کیسے ہر وقت استغفار نہیں کرے گا؟ وہ تو کہتے ہیں نا کہ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ملنا چاہیے، تو وہ پھر بھی باہر نکل جاتا ہے۔ تو اس عورت نے ہر وقت استغفار پڑھنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ ہی دن گزرنے کے بعد اس کے شوہر جو ہے وہ خود اس کو راضی کرنے کے لیے بھی آیا، اور اس کو لینے کے لیے بھی آیا، اس کو راضی کرنے کے لیے بھی آیا اور اس کو لینے کے لیے بھی آیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا فائدہ اور کتنا بڑا معجزہ ہے اس استغفار کے کرنے سے۔ تو ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں نا، ہمارے جتنے بھی مصائب اور پریشانیاں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس استغفار کو لازم پکڑ لیں، اور اگر سحری کے وقت اٹھ نہیں سکتے تو کسی بھی وقت استغفار کو کرنا شروع کر دیں، لیکن شرط اس کے ساتھ یہی ہے کہ باوضو ہو کر کریں۔ تو جو بندہ باوضو ہو کر استغفار کرے گا، تو اس استغفار کی جو کرامات اور جو معجزات ہیں وہ اور بھی زیادہ اثر انداز ہوں گے اس کے اوپر، اور بھی اچھے طریقے سے
اس استغفار کے فوائد اور اثرات اس بندے کو ملیں گے جو باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا اور استغفار کرے گا اور اپنی بخشش طلب کرے گا۔ تو استغفار پڑھنے کا بہترین جو وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ذکر کیا ہے اور فضیلت بیان کی ہے ایسے لوگوں کی جو تہجد کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔